ان اللہ کان علیما خبیرا. دوسری ہے سورہ نساء 4 کی 130 میں وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. اور اگر تم دونوں کے درمیان جدا ہونے کا خوف ہے پس معبوس کرو، یعنی اپوائنٹ کر لو، مقرر کر لو اس شوہر کے اہل سے ایک حاکم اور اس کی بیوی کے اہل سے ایک حاکم. اگر وہ دونوں صحیح کرنے کا ارادہ کریں اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت ڈال دے گا، بے شک اللہ جاننے والا خبر رکھنے والا ہے. اب کیا ہوا کہ اگر آپ نے مرد نے اس کو واس کرتا رہا، پھر اس کو 4 مہینے بستروں میں علیحدہ کیا، اس کے بعد اس کو مار کے بھی دیکھ لیا، اور مارنے کا پورا ڈیٹیل ایسے نہیں کہ اس کا خون منہ تھپڑا دیا بری طرح، وہ ایک الگ قرآن میں نے وہ لیکچر الگ ہے، وہ دیکھیے گا. اب یہ کرنے کے بعد بھی وہ نہیں مان رہی، فرض کرے تو اللہ نے کہا آپ اپنے گھر سے، مرد اپنے گھر سے حاکم، وہ کون سا حاکم نہیں اپنا رشتہ دار کو پکڑ لے، نو، جو اللہ کی آیت کو جانتا ہو، اس پورے سسٹم کو سمجھتا ہو، اس کو مقرر کرے شوہر. اسی طرح اپنی بیوی جو ہے وہ بھی اپنا ایک حاکم وہ بھی مقرر کرے، ایسا حاکم جو قرآن ان آیتوں کی روح کو سمجھتا ہو، دونوں مقرر کرے، اور ان سے دونوں کو ڈسکس کیا جائے گا، مسئلہ بیان کیا جائے گا کہ کون غلطی پر ہے، بیوی غلطی پہ یا شوہر غلطی، تاکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان میں موافقت ڈال دے، یعنی واپس وہ جڑ جائیں ان سے، اگر دونوں کا بٹھا کے ڈسکس کیا جائے. یہ ڈیورس دینے سے پہلے ہی بات ہو رہی ہیں، یہ اللہ کی آیتیں یہ آپ کو بتائی جا رہی ہیں کہ ابھی طلاق کا ذکر ہی نہیں آیا ہے، ابھی تو بتایا جا رہا ہے کیا کرنا ہے، کہ ڈیورس سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے. تو دونوں کے طرف سے حاکم آئیں گے، وہ اس کو سنیں گے، اس کے بعد مشورہ دیں گے کہ کون صحیح نہیں ہے، کون غلطی کر رہا ہے، شوہر غلطی کر رہا ہے یا بیوی غلطی کر رہی ہے، اور ان دونوں کو آیت کے مطابق اپنی اصلاح کرنی ہوگی. تو اللہ کہہ رہا ہے ان دونوں کے درمیان موافقت ڈال دے گا، بے شک اللہ جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے. یہ تو اچھا آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ سب کرنے کے بعد اگر وہ دونوں تفرقہ کریں اللہ ہر ایک کو اس کی وسعت سے بے نیاز کر دے گا، اللہ وسعت کرنے والا، حکمت والا ہے. اب جناب فرض کیجئے کہ ایسا کیا جا رہا ہے، اس میں سے یا تو آدمی تفرقہ کر رہا ہے نہیں مان رہا، یا بیوی تفرقہ کر رہی ہے وہ نہیں مان رہی. کوئی دونوں میں، میں نے کہا دونوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ آدمی غلط ہو یا ہمیشہ عورت غلط ہو، کوئی دونوں میں سے کوئی بھی ایگری نہیں کر رہا ایک، تو طلاق ہوگی. کس بات پہ؟ جو آیت سے ان کو سمجھایا جائے گا، دونوں میں سے کوئی نہ کوئی غلطی پر ہوگا. مثال کے طور پر آدمی کو کہا آواز کر، وہ آواز نہیں کر رہا تھا، بستروں میں علیحدہ نہیں کر رہا تھا، نہ اس نے مارا، کہ میں تو برا سمجھتا ہوں بیوی پہ ہاتھ اٹھانا، ہمارے ابا نے کہا کبھی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، تو وہ نے مارا ہی نہیں، تو وہ غلطی پہ آ گئے. تو یہ کوئی بھی ایک جو اس کو فالو نہیں کر رہا اس کی بیس پر، تو اللہ کہہ رہا ہے اگر وہ تفرقہ ہوگا، دونوں میں سے تفرقہ کرے تو اللہ دونوں کو بے نیاز کر دے، یعنی طلاق کا پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا.